السلام علیکم. ایک مشکل سبجیکٹ ہے, باقی سمجھنا ضروری ہے, اس لیے میں بات کر لیتا ہوں. ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر ایک حصہ ہے, اس کا نام ہے امیگڈلا. اور وہ امیگڈلا جو ہے وہ دماغ کا حصہ ہوتا ہے جو کہ سب سے پہلے بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور وہی چکن کے اندر بھی وہی دماغ ہوتا ہے, اور ایک ریپٹائل جو ہے اس میں بھی وہی دماغ ہوتا ہے. تو دماغ کا وہ سب سے پرانا حصہ ہے. اس کا کام 4 ہوتے ہیں. اس کا کام ہوتا ہے کھانا پینا, ریپروکریٹ کرنا, بچے پیدا کرنا, فیئر سے بھاگنا یعنی کہ اپنی جان بچانا, یا تو لڑنا یا بھاگ جانا, اور چوتھا کام ہوتا ہے خوش ہونا. ٹھیک ہے, یہ وہ تمام ایموشنل چیزیں ہیں جو کہ امیگڈلا ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. میری مشورہ ہے کہ آپ امیگڈلا لکھ کر یوٹیوب پہ سرچ کریں, اور اس کے اوپر جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے, مزید ڈیپ سمجھنے کے لیے. لیکن یہ وہ دماغ کا سب سے پرانا حصہ ہے جو ہمارے اندر انسان بطور موجود ہے, اور جو ہمارا سب سے خطرناک دشمن ہے. ہمارا ہی دشمن ہے یہ دماغ کا یہ حصہ. اور شراب پی کر اور ڈرگس لے کر یہ حصہ نم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ ڈفرینٹ ایکشن لینے لگتے ہیں, عجیب سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. ان کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. ان کا خوف بھی اسی کے پاس سے کنٹرول ہوتا ہے. تو امیگڈلا جو ہے وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, تو ایکٹیویٹ ہونے کے بعد پھر ہم کنٹرول میں نہیں ہوتے, پھر ہم پاگل ہو جاتے ہیں. اور یعنی کہ شہوت میں, غصے میں, محبت میں اور بھوک میں, یہ چاروں وہ جگہیں ہیں جہاں پر انسان پاگل ہوتا ہے. انسان نہیں ہوتا, نارمل نہیں ہوتا, بلکہ وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے غصہ حرام ہے, اور محبت اتنی خطرناک چیز ہے, اور بھوک میں اگر کوئی چوری کرے تو وہ اس کا ہاتھ کاٹنے کی منع دی ہے. تو کیونکہ بھوک میں کچھ بھی کر سکتا ہے انسان. تو یہ جو حصہ ہے دماغ کا, یہ ہمیں انسان بننے سے روکتا ہے. انسان کیا ہے؟ انسان بیسیکلی یہ جو آگے کا حصہ ہوتا ہے ہمارا, یہ کوگنیٹو برین جو ہے, سوچنے والا جو برین ہے, یہ یہاں ہے. اور امیگڈلا جو ہے وہ اندر ہے, آپ تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں. آج سے 150 سال پہلے آپ زندگی سوچے کیسی تھی. گھر نہیں ہوتے تھے اس طرح کے سخت, باتھ روم گھروں کے باہر ہوتے تھے, سانپ نکل آتے تھے, جانور نکل آتے تھے, چھوٹے چھوٹے سے چیزوں سے انسان مر جاتے تھے. جو ہر چیز تھی, زندگی بہت ڈینجرس ہوتی تھی. ایوریج لوگ 40 سال 45 سال رہتے تھے. تو امیگڈلا کی بہت امپورٹنس تھی پچھلے ٹائم میں. اب امپورٹنس کم ہو گئی, کیونکہ اب مارنے دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بغیر مارے دھاڑے کھانا مل جاتا ہے, بغیر مارے دھاڑے چیزیں مل جاتی ہیں. جو چیزیں لوگوں کو مارنے مورنے پہ مبتلا کرتی تھیں, وہ اب اس کی ضرورت اتنی نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی بیچارہ لگا ہوا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ وہی ایریا ہے جو کہ ہمیں کانسٹنٹلی نیگیٹیونیس دکھاتا ہے. یہ نیگیٹیونیس نہیں ہوتی, ہم اخبار پڑھے بغیر چین نہیں آتا, ٹی وی پہ خبریں دیکھے بغیر چین نہیں آتا. صبح ٹی وی گھر سے نکلنے سے پہلے ہم نیوز چیک کرتے ہیں کہیں بم وم تو نہیں پھٹ گیا, خدا نخواستہ. یہ وہی امیگڈلا ہے جو یہ سارے کام کوشن کو اوپر رکھتا ہے. لیکن دنیا میں جتنی پروگریس پچھلے 50 سال میں ہوئی ہے, کبھی بھی نہیں ہوئی. جتنی کم جنگیں 50 سال میں ہوئی ہیں, کبھی نہیں. جتنے کم لوگ مرے ہیں 50 سال میں نہیں ہوئی. لیکن یہ امیگڈلا ہمیں فورس کرتا ہے کہ نیگیٹو خبروں کو ہم غور سے دیکھتے ہیں, اچھی خبر کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور خطرناک خبر کو غور سے دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے اور زیادہ اٹینشن. تو ٹی وی والوں کو کیونکہ اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, اشتہار دکھانا ہوتا ہے, اور اخبار والوں کو اخبار بیچنا ہوتا ہے, اخبار میں اشتہار بیچنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اور زیادہ خطرناک خبریں دکھاتے ہیں کہ آپ کا جو امیگڈلا ہے وہ اٹینشن سپین آپ کو یہاں سے ملتا ہے. اٹینشن فوراً مل جاتی ہے, فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں آپ. اچھی خبروں پہ آپ الرٹ نہیں ہوتے. خطرناک خبروں پہ اگر ابھی خدا نخواستہ خبر آئے باہر فلانا جگہ پہ کوئی خطرناک بات آ گئی, فوراً ہم ٹی وی سب کام چھوڑ کے ٹی وی کھول کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, حالانکہ ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو ہمیں کوشش ایز اے انسان یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس امیگڈلا کے ایریے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کی جو انرجی ہے اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھے کاموں میں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. اور ہمیں ایکسٹریملی ایموشنل نہیں ہونا چاہیے.
جب ہم ایکسٹریملی ایموشنل ہو جاتے ہیں، دماغ کا جو کوگنیٹو حصہ ہے، آگے والا جو حصہ ہے، وہ کام نہیں کرتا، اور جب وہ کام نہیں کرتا تو ہم صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکتے. ہم فلائٹ یا فائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں، یا غصے میں آ جاتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں اور یا ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے. اور اسی لیے بولتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ جائے تو پینک نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ ہو تو پینک نہیں ہوتی. پینک جو ہے نا وہ پینک اٹیک میں بھی کنورٹ کر دیتا ہے. یہ سب سے خطرناک موڈ ہوتا ہے. ساری آکسیجن جو ہے دماغ سے نکل کے ایمگڈیلا کیا کرتا ہے کہ فورس کر دیتا ہے ساری آکسیجن کو، جو زیادہ حصہ ہے وہ ہماری مسلس میں، ہمارے جسم میں آ جاتا ہے. اسی لیے آپ غصے میں دیکھیں انسان میں طاقت زیادہ رہتی ہے، ڈھون 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 کرنے بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے جو جرنیلز ہیں، اسی لیے جو پولیٹیشین ہیں وہ آپ کو ورغلاتے ہیں، آپ کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو غصہ آ جائے، آپ کو طیش آ جائے، آپ کا دماغ کا حصہ بند ہو جاتا ہے اور آپ جوش میں جا کے جو وہ بولتے ہیں آپ بن جاتے ہیں. تو آپ میں اور اس گوریلے میں کیا فرق ہے جو کرتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ بھی وہی گوریلا بن جاتے ہیں. اور یہ پولیٹیشین اور یہ اخبار والے اور یہ خبریں والے آپ کو، آپ کے اس حصے کو غیر جانتے ہوئے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور آپ پھر اب انسان نہیں رہتے، اب آپ جانور بن جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مشکل سچویشن بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. میں اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا ایئرپورٹ، تو رستے میں 4 موٹر سائیکل والے ایک گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کوئی پریشانی تھی، وہ 4 موٹر سائیکل والے ہیلپ کر رہے تھے. تو میری امی بہت پریشان ہو گئیں کہ وہ بیچارہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے اپنی امی سے گزارش کری کہ امی ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا تو ہم گاڑی سے اتریں گے اور پوری اس کی ہیلپ کریں گے، 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہمیں لگے گا، یا ہم پریشان نہیں ہوں گے اور ہم اپنا کام کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ جو تیسری موڈ ہے جس میں 90% لوگ رہتے ہیں کہ پریشان رہتے ہیں، اس سے نہ ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے نہ اس بیچارے کو کوئی حاصل ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگ اسی پوزیشن میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. دیکھیں، پریشان ہونے سے، پینک ہونے سے کوئی چیز کام اس لیے نہیں کرتی کہ آپ کا دماغ کا جو اصل حصہ ہے، جہاں پہ پرابلم سالو کرنے کی ایبلٹی ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے بند کر دی. تو آپ پرابلم کیسے سالو کریں گے؟ سو اگین، یا تو ہم اترتے، ہماری جہاں فلائٹ تھی وہ نکلتی اور ہم اس کا پرابلم سالو کرتے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، یا ہم اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے اور چلتے چلے جاتے. لیکن زیادہ تر قوم ہماری کیا کرتی ہے کہ اس کے بارے میں پریشان رہتی ہے اور کچھ ایکشن نہیں لیتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کی تو فلائٹ نہیں نکل رہی تھی نا، اس روڈ پہ جانے والے ہزاروں لوگ تھے، سب کی تو فلائٹیں نہیں نکل رہی تھی، بہت سارے لوگ رک جائیں گے. 4 میں نے کہا رکے ہوئے بھی تھے. لیکن پریشان ہونے سے کیا کوئی پرابلم کبھی سالو ہوا ہے؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کبھی ہوا. ایکشن لینے سے پرابلم سالو ہوتا ہے. تو پریشان نہ ہوں، غصہ نہ کھائیں، پاگل نہ بنیں اپنی شہوت میں، اور بھوکے نہ رہیں بالکل کہ آپ بالکل ہی پاگل ہو جائیں. اور عقل کو جو اللہ میاں نے ہمیں دانش دی ہے، جس سے ہم انسان بنتے ہیں، وہ استعمال کریں. مرغے کا جو دماغ ہے، یا جو لیزرڈ برین ہے، چھپکلی کا جو دماغ ہے، جو آپ کے اندر یہاں لگا ہوا ہے پیچھے، چھوٹا سا ایلمنٹ شیپ ہوتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو آپ ایک مرغے سے اور ایک چھپکلی سے کیا پرابلم سالو کرنا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہے کوئی پرابلم سالو، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اس حصے کی وجہ سے اس کو استعمال کریں. یہ اس حصے کو جب آپ استعمال کریں گے، اس کے اوپر قائم رہیں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ غصہ نہیں کریں گے، ایموشنل نہیں ہوں گے فالتو میں، اور پرابلم سالو ہو جائے. یہ ہے امپورٹنس اس کے سمجھنے کی. اگین اس کو یوٹیوب پہ مزید سرچ کریں، اس کے بارے میں اور جانیں. بہت طریقے ہیں. یہ میں نے آپ کو 5-7 منٹ میں جو سمجھایا، یہ پوری بات نہیں ہے. یہ صرف آپ کو اجاگر کرنے کے لیے بتایا کہ اس کی طرف آپ اٹینشن دیں. اس کے اندر چینلائز کر سکتے ہیں اس کو. اور اس کو ایک جو مجھے یاد آ رہا ہے فوراً، جب بھی غصہ آ جائے تو کیا کریں کہ گہری گہری سانس لے لیں. ایک دفعہ ایمگڈیلا جب ایکٹیویٹ ہو جائے نا، تو 18 منٹ تک ایکٹیویٹ رہتا ہے، یاد رکھیں. دوسرا، 24 گھنٹے تک اس کے جو کیمیکل وہ جسم میں چھوڑتا ہے، وہ کیمیکل جسم میں رہ جاتے ہیں، جو کہ آپ کو سٹریس میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں، جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو بھائی ایسی چیز کو کیوں ہم اپنے خراب کر کے رکھتے ہیں؟ اگین غصہ آ جائے تو حدیث کیا ہے؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ،
بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, پانی کا گلاس پی لو. یہ وہی ترکیبیں ہیں جو دین بھی بتا رہا ہے. تو میں بھی آپ کو وہی چیزیں بتا رہا ہوں اور تھوڑا سا سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ بھی یہ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. شکریہ.